الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى في موضع آخر وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم۔ سب طرح کی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کے آل پر اور ان کے اولاد پر۔ معزز حاضرین، عمائدین شہر، محترم بزرگوں اور دوستوں، ابھی آپ حضرات کی روبرو خطبہ مسنونہ میں قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اس آیت کے مطابق میں آج کے خطبے میں معافی کے آداب کے موضوع پر کچھ بات کرنے چاہوں گا۔ معافی، ایک دوسرے سے غلطی ہو جانے کے بعد معذرت چاہ لینا، یہ بڑپن کی علامت ہے، شریف لوگوں کی نشانی ہے۔ تواضع اور انکساری جو آدمی اپنا لیتا ہے، اللہ رب العالمین ان کو بلند کر دیتا ہے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ۔ اور جس انسان کے اندر معذرت چاہنے کا جذبہ آ جاتا ہے، مطلب اس کے اندر عاجزی، انکساری اور تواضع آ گئی۔ اور جو انسان غلطی کرنے کے بعد مکر جاتا ہے، اکڑ جاتا ہے اور اپنے غلطی پر ڈٹ جاتا ہے، یہ کبر کی علامت ہے، غرور اور گھمنڈی کی نشانی ہے۔ معاشرے کی نکھار اور خوشنما معاشرہ بنانے کے لیے معافی کا بڑا کردار رہا ہے۔ ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ انسان دوسرے انسان کے ساتھ اس کا لین دین، معاملات، دوستی، کاروبار، سب چیز رہتی ہے۔ ایسے موقع پر اونچ نیچ، اتار چڑھاؤ کی گنجائش 100% ہے، لیکن اتار چڑھاؤ کے موقع پر، کمی بیشی کے موقع پر معذرت چاہ لینا اور معافی کی دو بول دینا زندگی خوشگوار ہو جاتی ہے، دونوں کی بھی۔ ایک انسان کے دل میں اگر دوسرے انسان جنہوں نے ان کے ساتھ غلطی کی ہے ان کے متعلق غلط فہمی رہتی ہے، جس نے غلطی کیا ہے اس کے اندر کبر رہتا ہے معافی نہیں مانگنے کی وجہ سے، تو یہ خوشگوار زندگی نہیں ہے۔ لیکن جب دونوں ایک دوسرے سے میٹھے بول لیے، خوشی سے بات چیت کر لیے اور خوشنما ماحول میں زندگی گزار دیے، یہ کامیاب زندگی ہے۔ اور اس کے اصل دار و مدار جو ہے معافی ہے۔ قرآن مجید کی جو آیت میں آپ لوگوں کے سامنے پڑھا، وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، جو لوگ اعتراف کرتے ہیں اپنی غلطیوں کی جبکہ وہ دونوں قسم کی نیکیاں کیے ہیں، بھلائی بھی اور برائی بھی، اچھائی بھی کیے ہیں اور برائی بھی کیے ہیں، اس کے باوجود یہ تسلیم کرتے ہیں، یہ مانتے ہیں اور یہ اقرار کرتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے۔ اعترفوا، آخرون اعترفوا، اعتراف کرتے ہیں۔ عسى اللہ ان یتوبا، امید ہے اللہ رب العالمین سے، ان یتوبا علیہم، کہ ان کی غلطی کو اللہ معاف کر دے گا۔ جب ایسا جذبہ رہے تو اعتراف کرنے کا جذبہ، ماننے کی صلاحیت، ماننے کی صفت، غلطیوں کو ماننے کی صفت جب رہے گی تو اللہ سے امید ہے کہ اللہ رب العالمین ان کے غلطیوں کو معاف کر سکتا ہے۔ اس لیے ان اللہ غفور الرحیم، کہ بے شک اللہ رب العالمین معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ معزز حاضرین، اس وقت میں آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید سے دو واقعہ
اور عہد نبوی سے چند واقعات کے ذریعے سے اس چیز کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ خوشنما ماحول بنانے کے لیے معافی کا کیا کردار رہا ہے، معذرت طلب کرنے، معذرت چاہنے کا کیا کردار رہا ہے۔ بحیثیت انسان ہونے کے ناطے، چاہے وہ انبیاء و رسول ہو یا عام انسان ہو، غلطی ہو جاتی ہے، غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں سب سے، لیکن اس کا تدارک کیا ہے، کس طریقے سے ان غلطیوں کو رفع دفع کر کے پھر خوشنما ماحول کو بنا لیں۔ یوسف علیہ السلام کے واقعہ سے ہم آتے ہیں، بڑی لمبی طویل واقعہ کے ذریعے سے قرآن مجید میں ذکر کیا۔ سورہ یوسف شروع سے آخر تک ایک ہی واقعہ کو بیان کیا ہے، ایک ہی خاندان، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، ان کے بھائی، پھر عزیز مصر بنے، وزیر خزانہ بنے، پورا اسی خاندان کا یوسف علیہ السلام کے خاندان۔ یوسف علیہ السلام جب چھوٹے تھے اس وقت ان کے بھائیوں نے کیا کیا سازش نہیں کی ان کے لیے۔ بوڑھے باپ ان سے جدا کرائے، بے آب و گیا چٹیل میدان اور ایک گنجان کنویں میں پھینک دیا یوسف علیہ السلام کو۔ تجارتی قافلے آئے، ڈول ڈالے، بگیٹ ڈالے، اس میں سے اٹھائے اور گنتی کے پیسے میں، دراہم معدودہ قرآن مجید کہتا ہے، گنتی کے پیسے میں بکتے رہے یوسف علیہ السلام، بکتے رہے ان کے بھائیوں کی وجہ سے۔ بکنے کے بعد ایک وقت آیا کہ عزیز مصر بنے، یہ وزیر خزانہ بنے۔ اللہ رب العالمین کا یہ انعام، یہ فضل اور یہ کرم رہا یوسف علیہ السلام۔ وزیر خزانہ بن جانے کے بعد تفصیلی واقعہ ہے، لیکن اس پر نہیں جانا چاہتا ہوں۔ وزیر خزانہ بن جانے کے بعد جو ان کا پلان تھا یوسف علیہ السلام کا کہ 7 سال قحط کے آنے والے ہیں اور 7 سال خوشحالی کے رہیں گے، خوشحالی میں کس طریقے سے اناج کو جمع کر لینا، سے حفاظت کر لینا، اور جب قحط سالی کے موقع آئیں گے اس وقت کس طرح سے تقسیم کرنا، یہ صلاحیت اللہ رب العالمین نے یوسف علیہ السلام کو دیا ہوا تھا۔ اسی پر وہ عمل پیرا تھے۔ اور کنعان سے ان کے بھائی جنہوں نے کنویں میں پھینکا تھا، باپ سے جدا کیا تھا، طرح طرح کی سازشیں کیے تھے، تکلیفیں دیے تھے، وہ بھائی آتے ہیں یوسف علیہ السلام کے دربار میں اناج لینے کے لیے۔ پھر ان بھائیوں میں سے جو ان کے سگے بھائی تھے بنیامین، ان کو اپنے پاس رکھنے کے لیے ایک طریقہ اپناتے ہیں کہ اناج ناپنے کا جو آلہ ہوتا ہے اس کو رکھ دیتے ہیں، اور پھر یہ مسئلہ ہوتا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ سورہ یوسف میں یہ ذکر ہے۔ اس کے بعد بات یہاں تک آتی ہے کہ بنیامین میرے پاس قانون کے مطابق یہیں رہے گا، اس لیے کہ ان کے اناج کی گلے میں اناج ناپنے کا آلہ نکلا ہے، میرے پاس رہیں گے۔ تو اس وقت ان کے بھائیوں نے کیا کہا معلوم کیا؟ یہ چوری کیا، بنیامین نے چوری کیا، اور اس کے بعد اتنا ہی بول کر خاموش رہ جاتے تو مسئلہ نہیں تھا۔ قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، اس نے چوری کیا تو بہت بڑی بات نہیں ہے، بلکہ بچپن میں ان کے بھائی نے بھی چوری کیا تھا۔ اور ان کے بھائی کون ہیں؟ عزیز مصر، وزیر خزانہ یوسف علیہ السلام، اور ان کے بھائیوں کے دل میں کتنی کدورت ہے، دیکھیں وہ سب رکھ کر کے بولتے ہیں کہ ان کے بھائی نے بھی چوری کیا تھا۔ اور عزیز مصر کے اخلاق پر قربان جائیے ان کے اخلاق پر کہ ان کے آمنے سامنے ان کے بھائی یوسف علیہ السلام کو چور کہہ رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں، یوسف علیہ السلام جواب نہیں دے رہے ہیں، صبر کر کے فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، کڑ کر کے رہ گئے یوسف علیہ السلام اپنے دل میں۔ کتنی بڑی بات مجھ کو، حالانکہ کب میں نے چوری کیا، کدھر کیا، یہ سب تفصیل نہیں کی، برداشت کر کے رہ گئے۔ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، اور اس کو ظاہر نہیں کی۔ اور پھر ان کے پاس جو کچھ بات چیت ہونی تھی سارے بات چیت کرتے ہیں یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کے پاس۔ بات چیت ہونے کے بعد یوسف علیہ السلام پوچھتے ہیں، کافی بات چیت ہونے کے بعد، قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف، بڑے آرام کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، تم نے تو، انہوں نے چوری کیا، اس سے پہلے ان کے بھائی نے بھی چوری کیا تھا، آرام سے بول دیے، کیا تمہیں علم ہے کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا نہیں کیا اور کیا کیا کیا؟ تمہیں پتہ ہے یوسف علیہ السلام، یوسف جو ان کے بھائی جن کو تم چور بول رہے ہو، ان کے ساتھ کیا کیا کیے تمہیں معلوم ہے؟ ان کے ساتھ کیسی کیسی تکلیفیں دیے؟ یوسف و اخی، اور ان کے بھائی، اذ انتم جاہلون، جبکہ تم نادان تھے، تمہیں علم نہیں تھا، پتہ نہیں تھا کہ یہ نبی بننے والے ہیں، ان کے ساتھ تم نے کیا کیا رویہ کیا، کیا کیا سلوک کیا، تم کو پتہ ہے یوسف کے ساتھ کیا کیا کارنامے انجام دیے؟ شزدر رہ گئے، حیران رہ گئے ان کے بھائی، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں یوسف علیہ السلام کے بھائی کی ان کے یہ بات کو سن کر کے۔ اس کے بعد ان کے منہ سے کیا بولی نکلتی ہے ان کے بھائیوں کی،
قالوا أئنك أنت ليوسف، کہنے لگے کہ بے شک لگتا ہے آپ ہی یوسف ہیں۔ کیوں اتنے یقین کے ساتھ کہ آپ ہی یوسف ہیں؟ کیوں اتنے یقین کے ساتھ ان کے بھائیوں کے الفاظ میں اتنی یقینی کیسے آئی؟ پتہ ہے انہوں نے جو کنویں میں ڈالا تھا، جو سازش کیا تھا، ان کے بھائیوں کے علاوہ اس دھرتی کے، اس روئے زمین کے کسی انسان کو پتہ نہیں ہو کہ کیا کیا ان کے ساتھ حرکت کی یوسف علیہ السلام کے ساتھ۔ جو کیا ہے یوسف علیہ السلام ہی جان سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتے ہیں یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا کارنامے انجام دیے ہیں۔ کہ انت لیوسف قال انا یوسف، کہا میں یوسف ہوں، وہذا اخی، اور یہ میرے بھائی ہیں جن کو میں یہاں رکھا، یہ میرے بھائی ہیں۔ تو اس کے بعد سارے معاملات حل ہوتے ہیں۔ تب اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ معذرت کی بولی نکلتی ہے، معافی نامہ نکلتا ہے۔ یہی عنوان ہے میرا آج کے خطبے کا، قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین۔ پورے بھائی نادم ہوتے ہیں، شرمندہ ہوتے ہیں، غلطیوں کا احساس ہوتا ہے اور مان لیتے ہیں، قبول کر لیتے ہیں، تسلیم کر لیتے ہیں کہ ہم سب نے مل کر کے غلطی کی۔ اب بڑائی بیان کر رہے ہیں یوسف علیہ السلام کی، اللہ کی قسم اللہ نے تم پر بہت بڑا انعام کیا ہے، اکرام کیا ہے، عزت دیا ہے، نوازا ہے، نبی جیسے مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے۔ ہم لوگ خطا کار ہیں، گنہگار ہیں، ہمیں معاف کر دیجیے۔ اب ان کی بڑپنا دیکھیے یوسف علیہ السلام کی۔ جو باپ ان کے یاد میں روتے روتے اندھے ہو جاتے ہیں، یعقوب علیہ السلام ان کی جدائی میں، اور جو یوسف اپنے بھائیوں کے وجہ سے چند ٹکوں میں سکوں میں بکتے ہوئے رہے، بھائیوں کی سازش کی بنیاد پر، جب وہ نادم ہوئے، شرمندہ ہوئے، احساس ہوا غلطیوں کا، تو فوراً بول پڑتے ہیں، قال لا تثریب علیکم اليوم، کوئی سزا تم لوگوں کو میں نہیں دینا چاہوں گا، یغفر اللہ لکم، اللہ سے امید ہے کہ تم لوگوں کو اللہ معاف کر دے۔ معاف جو چاہ رہے ہیں ان کو معاف کر دینا، یہ بہت بڑی ادا ہے، اعلیٰ کردار ہے کہ اخلاق کے اعلیٰ پیمانے کے لوگوں کے اندر یہ بات ہوتی ہے۔ عام طور پر ہم لوگوں کو اگر کسی نے کوئی تکلیف دی 10 سال 12 سال 15 سال دل میں بسائے ہوئے پھرتے ہیں ان کی غلطیوں کو، لیکن جب وضاحت ہو جائے اور معافی طلب کر لے، معذرت چاہ لے، تو معاملہ کو رفع دفع کر دینا چاہیے۔ یہ سبق ملتا ہے اس واقعہ سے، وہو ارحم الراحمین۔ امید ہے کہ اللہ رب العالمین تم لوگوں کو معاف کرے اور رحم کرنے والے ہیں۔ پھر تم اپنے باپ کے پاس معافی مانگو، پھر اپنے باپ کے پاس جاتے ہیں، یا ابانا نستغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، اے ہمارے باپ ہم سب نے مل کر کے غلطی کی، ہمارے غلطیوں کی معذرت ہم چاہتے ہیں، ہم سب گنہگار ہیں۔ یہ قرآن مجید کا واقعہ۔ پھر ان کے باپ نے بھی ان کو معاف کر دیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ نبی ہو یا عام انسان ہو، غلطی سرزد ہوتی ہے، اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ فوراً اسے ہم معذرت چاہ لینا چاہیے۔ یہ اصول ہے، طریقہ ہے۔ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف دلوں میں جو غلط فہمی، کدورت، کینہ، کپٹ، دشمنی رہتی ہے، زائل ہو جاتی، اور خوشنما ماحول میں ہم زندگی گزارتے رہتے ہیں۔ ہر آدمی کو، مسلمان کو بھائی سمجھتے ہیں، اور ہر انسان کو انسان ہونے کے ناطے ملی اعتبار سے بھائی سمجھتے ہیں۔ جب انسان کے دلوں سے کدورت، کینہ کپٹ، دشمنی اور غلط فہمی ختم ہو جائے تب، اور ان سب چیزوں کو ختم کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ لوگوں کی غلطی کو معاف کر دینا، اور اگر ہم سے غلطی ہوگی تو ہم معافی چاہ لینا۔ یہ طریقہ ہے۔ سورۃ الکہف، سورہ کہف جو ہم جمعے کے دن پڑھتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پڑھنے کی بڑی تاکید فرمائی ہے۔ اس میں بھی ایک واقعہ کا ذکر ہے، پوری واقعہ اس میں بھی نہیں بتاؤں گا، عنوان سے متعلق جو تعلق ہے اسی کو اخذ کرتا ہوں، اور تاکہ بات سمجھ میں آئے۔ خضر علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، دونوں کی ملنے کے لیے ایک بات چیت ہوتی ہے، گفتگو ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں آپ کے پاس کچھ وقت، کچھ دن، کچھ ایام ٹھہرنا ہے، کچھ وقت بتانا ہے آپ کے ساتھ۔ خضر علیہ السلام بات چیت کرنے کے بعد شرط رکھتے ہیں، یہ میرا شرط ہے، میرے ساتھ رہو گے، اس شرط کے اگر تم پابند رہتے ہو تب تو میرے ساتھ رہ سکتے ہو، ورنہ ابھی سے نہیں۔ یہ اصول بھی ہے۔ اگر آج ہم ملازمت کے لیے کہیں جاتے ہیں، شرائط جو رہتے ہیں اس کا بڑا معنی رکھتا ہے۔ یہ شرائط، یہاں کام کرنے کی یہ شرائط ہیں، مدرسے میں رہنے کی یہ شرائط ہیں، اسکول، کالج، یونیورسٹی میں رہنے کے یہ شرائط ہیں۔ ایسا ہی کسی سے بات کی شروعات کرنا ہے یا کسی کے پاس کوئی معاملہ طے کرنا ہے، شرائط بڑا معنی رکھتا ہے، بڑی اہمیت رکھتی ہے۔
الغرض شرط رکھتے ہیں خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے پاس. قال فإن اتبعتنی فلا تسألنی عن شیء حتی احدث لک منہ ذکرا. تم رہو میرے پاس، استقبال ہے، خیر مقدم ہے، آپ رہیے میرے ساتھ، لیکن میری ایک شرط یہ ہے، میں کچھ بھی کروں میرے حق میں کچھ بھی کروں، کوئی معاملہ بھی کروں، سوال نہیں اٹھانا، نوک جھونک نہیں کرنا کہ ایسا تم نے کیوں کیا ضرورت تھی یہ کام کرنے کی، ایسا کرتے تو ایسا ہوتا ہے، ایک بات نہیں پوچھنا میرے پاس، منہ کھولنا نہیں. مطلب یہ شرط ہے، میری پہلی شرط ہے. اس کے بعد مان لیے موسیٰ علیہ السلام، قبول کر لیے، ٹھیک ہے اس لیے منظور ہے مجھے یہ شرط، آپ جو کچھ بھی کرو میں کچھ بھی نہیں بولوں گا، کوئی حرکت نہیں کروں گا، کوئی سوال نہیں اٹھاؤں گا. تسلیم کر لیتے ہیں، مان لیتے ہیں موسیٰ علیہ السلام. فانطلقا، پھر اس کے بعد سفر جاری رکھتے ہیں، آگے چلتے ہیں. حتی اذا رکب فی السفینۃ خرقا، سفر جاری رکھنے کے بعد سمندر آتا ہے، ایک کشتی پر بیٹھنے کا موقع ملتا ہے. کشتی والے ان لوگوں کو دیکھ کر کے فری میں بٹھاتے ہیں، کرایہ نہیں لیتے ہیں، پیسے نہیں لیتے ہیں، معاوضہ نہیں لیتے ہیں، بٹھاتے ہیں. خضر علیہ السلام کشتی کے تختے کو توڑنا شروع کر دیتے ہیں، اس کشتی کو. موسیٰ علیہ السلام بول پڑتے ہیں اس وقت، قال اخرقتها لتغرق اهلها. آپ عجیب آدمی ہو کہ انہوں نے ہم پر احسان کیا، کرایہ بھی نہیں لیا، ہمارا عزت کیا، اکرام کیا، احترام کیا، اور بٹھایا اپنی کشتی پر. آپ ان کو عیبدار بنا رہے ہیں، کشتی کو پھاڑ رہے ہیں تاکہ پانی آ جائے اور اس کے اندر سارے لوگ ڈوب کر کے مر جائیں. یہ اچھی بات نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام بول پڑتے ہیں لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا، یہ اچھی بات نہیں کی ہے آپ. اس کے بعد فوراً اس شرط کو یاد دلاتے ہیں خضر علیہ السلام. الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، میں پہلے نہیں بولا تھا کہ آپ میرے ساتھ رہو گے تو منہ نہیں کھولنا ہے، کوئی بات چیت نہیں کرنا ہے. یہ اب معذرت کی بات آتی، اب معافی کی بات آتی ہے. ایسے وقت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں لا تؤاخذنی بما نسیت، مجھے اس چیز پر مت گرفت کیجیے جس کو میں بھول گیا، غلطی ہو گئی، غلطی سرزد ہو گئی، میں بھول گیا تھا کہ آپ یہ جو شرط رکھا تھا، جو شرط طے کیا تھا، ذہن سے بات نکل گئی اور اچانک میں نے یہ معاملہ دیکھتے ہی بول پڑا لا ترہقنی من امری اسرا، اس کو گرفت مت کیجیے اور میرے معاملے کو مشکل مت بنائیے. الغرض یہ بھول تھی میری، فوراً معذرت چاہ لیتے. فانطلقا، پھر آگے بڑھتے ہیں. حتی اذا لقی غلاما فقتلہ، آگے بڑھنے کے بعد چند چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے تھے، ایک بچے کو گردن مڑوڑ کر کے مار ہی دیتے ہیں جان سے حضرت خضر علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام جو ہیں قال قتلت نفسا زکیا بغیر نفس، کیا آپ نے ایک ایسے بے گناہ معصوم اور کچھ غلطی نہیں کہ جبرن ایسا ہی قتل کر دیا آپ بغیر نفس، لقد جئت شیئا نکرا، یہ تو اور بھی بھیانک کام کر دیے، یہ بھی قابل انکار کام کر دیے ہیں آپ. اس کے بعد پھر یاد دلاتے ہیں خضر علیہ السلام قال الم قل لك انك لن تستطيع معي صبرا، کیا میں نے اس سے پہلے تم کو نہیں کہہ دیا تھا کہ میرے ساتھ رہو گے تو کسی قسم کی سوال نہیں کرنا، کوئی بات نہیں کرنا. اب یہ دوسری بات تھی، موسیٰ علیہ السلام کی دوسری معذرت تھی. قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، اور یہ انبیاء کا اصول ہوتا ہے، جن سے معذرت جو چاہ رہے ہیں ان کا یہ طریقہ ہوتا ہے. ایک بار غلطی سرزد ہو گئی، دوسری بار ایسے معذرت چاہنا کہ اس کے بعد موقع ہی نہیں دینا، اس کے بعد کبھی موقع ہی نہیں دینا، بلکہ بار بار غلطی کے پھر معاف کرو، پھر غلطی کے پھر معاف کرو، ایسا نہیں. یہ اعلیٰ اخلاق کا مطلب ہے کہ ایک بار غلطی کے بھول ہو گئی، دوسری بار جب غلطی ہوئی تو اس وقت کیا کہتے ہیں اگر اس کے بعد آپ کے ساتھ رہتے ہوئے کوئی سوال کر دوں، کوئی بات کہہ دوں فلا تصاحبنی، تب مجھے چھوڑ دیجئے، مجھے ہٹا دیجئے، اپنے پاس سے الگ بھیج دیجئے، الگ کر دیجئے. یہ آخری چانس لیتے ہیں موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے پاس. ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. اس کے بعد جو ہے ہم سے یہ ہوگی لتخذت علی اجرا. اس کے بعد جو ہے آگے بڑھتے ہیں. پھر اس کے بعد فانطلقا، آخری موقع ہے، ایک موقع بھول سے، دوسرے موقع میں اب موسیٰ علیہ السلام ایسی بات رکھے ہوئے کہ اگر اس کے بعد کوئی بات آ گئی میری جانب سے مجھے واپس کر دینا ہے، مجھے یہاں سے ہٹا دینا. اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. حتی اذا اتی اہل قرن استطعم اہلہ، جب چلتے چلتے گاؤں میں جاتے ہیں اور بڑی بھوک لگ گئی تھی ان دونوں کو. گاؤں والے کے پاس جو ہے نا کھانے کے متعلق سوال کرتے ہیں، کسی نے کوئی چیز نہیں دیا، کھانے کے لیے کوئی نہیں دیا.
सब लोगों ने फ़अबौ अन युज़य्यिफ़ूहुमा, हर आदमी ने इनकार कर दिया। जब निकलने लगे फ़वजद जिदारन अन यनक़ज़्ज़ा, एक दीवार था, घर के दीवार गिरने के करीब करीब, बारिश वगैरह की वजह से गिर रहा था दीवार वो। फ़अक़ामू, उसको खड़ा करने लगे खिज़र अलैहिस्सलाम। मूसा अलैहिस्सलाम सवाल करते हैं, क़ाला लौ शि'त लत्तख़ज़्त अलैहि अजरा, अगर आप चाहते तो ये गांव वाले किसी ने हमको एक दाना दिया नहीं, खिलाया नहीं, पिलाया नहीं, और आप इनके साथ भलाई कर रहे हैं, अगर आप चाहते तो इनका उजरत ले सकते थे, पैसा ले सकते थे ताकि खाने पीने की कोई चीज़ आ जाए। फिर आखिरी बात याद दिलाते हैं, क़ाला अलम अक़ुल लक, ये चीज़ अब याद नहीं दिलाते हैं मूसा अलैहिस्सलाम को, ये याद नहीं दिलाते हैं। क़ाला हाज़ा फ़िराक़ु बैनी व बैनिक, तुम्हारे और हमारे दरमियान ये जुदाई है। खिज़र अलैहिस्सलाम, ये मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम के वाक़े से हम पता चलता है कि अंबिया कराम नबी हैं मूसा अलैहिस्सलाम, किसी से मुआहिदा करते हैं बातचीत करने की, बातचीत में बहुत भयानक गलती नहीं है, जो देखे इंसान होने के नाते बरजस्ता निकल जा रही, क्यों ऐसा कर रहे हो भाई, हालांकि यही चीज़ शर्त में तय हुई। तो ऐसे मौके पर उनका तरीक़ा कार देखिए, एक मरतबा भूल जाते हैं, दूसरी मरतबा फ़ौरन मूसा अलैहिस्सलाम ये कह देते हैं, बार बार इनको मौका नहीं देना चाहिए कि मुझे माफ़ कर लो, मुझे माफ़ कर लो, अगर इसके बाद से मेरे तरफ से किसी किस्म की कोई बात आ गई, कोई सवाल आ गया तो मुझे अलग कर दीजिए आप। तो उसके बाद खिज़र अलैहिस्सलाम अलग कर देते हैं। और हादा फ़िराक़ु बैनी व बैनिक, खिज़र अलैहिस्सलाम बतलाते हैं कि अगर अब तुम जा ही रहे हो तो ये मामला ये है कि मैं ऐसा क्यों क्या वो बतला दूँ, तो इसको तफसील के साथ में बिल्कुल मुख्तसर बतला देता हूँ कि जिस कश्ती पर बैठे थे उसके किनारे पर कुछ डाकू किस्म के लोग थे और अच्छी कश्तियों को छीन रहे थे। वो खिज़र अलैहिस्सलाम ने सोचा कि अगर इस कश्ती को ऐबदार बना दूँ तो ये बेचारा अच्छा आदमी है, इसकी कश्ती महफूज रह जाएगी। बच्चे को जो कत्ल किए थे उनके माँ बाप बड़े नेक थे, लेकिन उम्मीद थी कि इनके नेक माँ बाप बच्चे की मोहब्बत में गुनहगार बन जाए, तो इसलिए 3 आदमी जो दोज़ख में जाएंगे कम से कम एक ही आदमी का किस्सा से ख़त्म हो जाए और दोनों जन्नती रहे। गांव वाले ने जो नहीं खिलाया पिलाया था, दरअसल ये एक यतीम बच्चे की ख़जाना दौलत उस ज़मीन के नीचे दबी हुई थी। जब ये बच्चे बड़े होंगे तो अपने ख़जाने को जब घर बनाएंगे तो निकाल लेंगे, इस वजह से मैंने उनके दीवार को ठीक ठाक करके रख दिया। ये खिज़र अलैहिस्सलाम की। खिज़र अलैहिस्सलाम ये भी कहते हैं ये सब जो मैंने किया ना मेरे जानिब से नहीं किया, अल्लाह के हुक्म से ही किया हूँ मैं, ये भी बतलाते हैं। अब ये पूरे वाक़े का बतलाने का मेरा मकसद ये है कि माज़रत चाहने के आदाब किस अंदाज से हैं ये देखिए। अहद नबवी में अगर हम आ जाते हैं बिल्कुल इख्तिसार के साथ 2-3 बातें मैं आप लोगों को बतला देता हूँ कि माज़रत के क्या तरीक़े थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सहाबा हैं, इंसान हैं, सहाबा इंसान हैं, गलती हो जाने के बाद उनका क्या तरीक़ा होता था वो देखिए। ग़ज़वा बनु क़ुरैज़ा, उनको यहूदी लोग रहते थे वहाँ, उनको मुसलमानों ने घेर लिया चारों तरफ से, उसे हिसार बोलते हैं अरबी में, हिसार, हे स्वाद अलिफ रे, घेर लिए। कई दिन हो गए, घेर लेने के बाद में उधर से एक मैसेज आया, पैगाम आया कोई लेकर के कि हम लोगों के साथ कोई शराइत तय किया जाए और इसके लिए अबू लुबाबा रज़ी अल्लाह अन्हु को हमारे पास भेजा जाए कि उनके साथ हम बैठकर शराइत तय करेंगे। अबू लुबाबा रज़ी अल्लाह अन्हु, उन बनु कुरैज़ा के यहूदियों को अबू लुबाबा रज़ी अल्लाह अन्हु से कुछ दोस्ती थी, उनको बुला भेजते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी बात मान लेते हैं। मान लेने के बाद उनके यहाँ जाते हैं, यहूदियों के किले के अंदर, यहूदी जहाँ पर महसूर थे, घेरे हुए थे, उसके अंदर जाते हैं। बात बात में इशारे में अबू लुबाबा रज़ी अल्लाह अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो प्लान थे ये प्लान उनको बोल देते हैं, जानबूझ करके नहीं, बात बात में बोल देते हैं। और ये चीज़ मख्फी रखने की चीज़ है कि इन यहूदियों के साथ मुसलमानों का क्या रवैया होने वाला है, ये मख्फी रखने की चीज़ है, लेकिन बात बात में बोल देते हैं। बोल देने के बाद जब वो वापस आते हैं तो ये एक बात याद रखिए, जब वो वापस आते हैं तो उनको एहसास होता है कि हमसे भूल हो गई, ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक और चीज़, माफ़ी कभी कभार ज़बान से होता है, बसा औक़ात अमल से भी होता है, अमली एतबार से भी होता है, और कभी कभार ज़बान से होता है। अब ये क्या किए कि ये मुनाफिक भी नहीं थे, मोमिन थे, अच्छे सहाबी थे, गलती हो गई। गलती हो जाने के बाद अब सीधा जो है मस्जिद नबवी में आते हैं, एक सुतून से अपने आप को बांध लेते हैं। बांध लेने के बाद कहते हैं कि मेरे से इतनी बड़ी गलती, इतनी बड़ी भूल हो गई है जिससे मैं अपना चेहरा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाने के लायक नहीं हूँ। जब तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे रस्सियों को खुद अपने हाथों से खोल ना दे, उस वक्त मैं नहीं समझूंगा कि मुझे माफ़ कर दिया गया।
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں کھولا، وہی کا انتظار کرتے رہے۔ جب انہوں نے اپنے آپ کو سزا دے ہی لیا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کیا وحی آتی ہے اللہ کی جانب سے۔ یہی آیت نازل ہوئی قرآن مجید کی جو خطبہ مسنونہ میں پڑھا، وآخرون اعترفوا بذنوبہم، اور ایسے لوگ ہیں دوسرے لوگ جو اپنے گناہوں کا خود اعتراف کر رہے ہیں، ہم سے غلطی ہو گئی، نہیں کرنا تھا کر دیے، اور انہوں نے نیک عمل بھی کیا ہے برا عمل بھی کیا ہے۔ ممکن ہے اللہ ان کی غلطیوں کو معاف کر دے، لہٰذا ان کو معاف کر دیا جائے، اللہ کی جانب سے وحی آ جانے کے بعد ان کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ یہ عمل ہوا، عملی اعتبار سے معافی مانگنے کا طریقہ۔ اور دیکھیے ایک اور واقعہ بولتا ہوں، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، ان میں اور بلال رضی اللہ عنہ میں کچھ ایسے ہی بات چیت ہوتے اس وقت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بلال رضی اللہ عنہ کو یا ابن سودا بول دیتے ہیں، اے کالی کلوٹی ماں کے بیٹے، اس کا معنی یا ابن سودا۔ اتنی تکلیف بلال رضی اللہ عنہ کو اس بات سے لگتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں کہ مجھے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے اتنی بڑی بات کہی، اور دونوں صحابی جو ہیں معزز صحابی ہیں، نفاق دونوں میں نہیں ہے، منافق نہیں ہے، دونوں اچھے صحابی ہیں۔ بعد میں بات نکل جاتی ہے اور ان کے ایک کالی کلوٹی ماں کے بیٹے بول دیتے ہیں بلال رضی اللہ عنہ کو۔ بہت تکلیف لگتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو کیا فرماتے ہیں معلوم؟ انک امر فیک جاہلیہ۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں تم ایسے انسان ہو کہ ابھی تک تمہارے اندر سے جاہلیت گئی نہیں ہے، ایسے ہی برقرار ہے تمہارے اندر جاہلیت۔ مسلمان ہو گئے، اسلام میں آ گئے، صحابی بن گئے، جنت کی ضمانت مل گئے، ساری چیزیں، اس کے باوجود جاہلیت کے کارنامے انجام دے رہے ہو۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو سننے کے بعد روڈ میں زمین میں مٹی میں جو اپنے چہرے کو رگڑنے لگے اور کہنے لگے جب تک مجھے بلال رضی اللہ عنہ آ کر کے اپنے پاؤں سے میرے چہرے پر لات نہ مار دے میں یہاں سے اٹھنے والا نہیں ہوں۔ عملی اعتبار سے معافی اس طریقے سے ہوتا ہے کبھی کبھار۔ اس کے بعد بلال رضی اللہ عنہ وہاں پر گئے، فرمائے جس چہرے کو اللہ کے لیے بندہ جھکاتے ہیں، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ جھکاتے ہیں، وہاں پر میں پاؤں رکھوں یہ نہیں ہو سکتا۔ اٹھائے ان کو، گلے لگائے، ملے اور رفع دفع کر لیے اپنے معاملے کو۔ یہ ہوتا ہے طریقہ کار، اور پھر آپس میں ویسے ہی زندگی گزارنے لگے جس طریقے سے ایک دوست زندگی گزارتے ہیں۔ اور دیکھیے کبھی کبھار ایسی غلطی ہو جاتی ہے جو معافی کے لائق ہی نہیں رہتی ہے۔ ایسے وقت میں اسوہ نبوی ہمیں کیا کہتی ہے؟ معافی کے لائق ہی نہیں رہتی ہے غلطی، ایسے وقت میں اسوہ نبوی ہمیں کیا سبق دیتی ہے؟ دیکھیے حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی رسول ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، بدری صحابی ہیں، بدر میں شریک ہوئے ہیں۔ اور بدری صحابی کے متعلق اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ دنیا میں جب تک تم زندگی گزارو جو چاہے کرو تمہارے لیے جنت لکھ دی گئی ہے۔ حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ مدینے میں جو ایک فیصلہ ہوتا ہے کہ مکے پر ہم کو حملہ کرنا ہے، حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ ایک خط لکھتے ہیں اور ایک خاتون کے ایک عورت کے پاس دیتے ہیں کہ یہ خط جو ہے مکے والوں کو پہنچا دو کہ تمہارے اوپر جو ہے مدینے والے حملہ کرنے والے ہیں، مسلمان حملہ کرنے والے ہیں، اور جو کوئی حملہ کا مسئلہ ہوتا ہے یہ مخفی مسئلہ ہوتا ہے، محتفون مسئلہ ہوتا ہے، مشورہ ہوتا ہے، یہ راز باہر نہیں کی جاتی ہے۔ حاطب بن ابی بلتہ نے ایک خط بھیج دیا ہے، وحی الہی نازل وحی الہی میں بتایا گیا مقام روضہ کے پاس ایک عورت جا رہی ہے، اس کے پاس ایک خط ہے جس میں یہاں پر جو مشورہ ہوئے ہیں سارے راز کو افشا کر دیا گیا ہے، کھول دیا گیا ہے راز کو، ان سے وہ خط لے لیا جائے۔ فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو دوڑاتے ہیں، اس خاتون کے پاس مقام روضہ میں ہی ملتے ہیں، خط ملتا ہے ان کے پاس، خط لکھ کر کے آتے ہیں۔ اس میں بھی تفصیلی واقعہ ہے، تاریخی بات بھی ہے اس کے اندر، حدیث کی بات بھی ہے، صحیح حدیث سے بھی واقعہ ثابت ہے اور تاریخی واقعات بھی اس میں ملے ہوئے ہیں، لے کر کے آتے ہیں۔ سارے صحابہ کرام غصے میں ہیں، گرم ہیں، یہ مسئلہ جو ہے رازدارانہ مسئلہ ہے، اس کو کیسا افشا کر سکتے، پھیلا سکتے راز کی بات کو۔ اور جنہوں نے یہ کام انجام دیے ہیں یہ بتایا بدری صحابی ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ طیش میں آ گئے اور حکم دیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیے آپ مجھے حکم کریں میں ان کی گردن اڑا دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حقیقت میں انہوں نے غلطی کی ہے، لیکن کم سے کم غلطی کی وجہ تو جان لو
کس وجہ سے انہوں نے غلطی. یہی ہم آج کل جو ہے ہمارے اندر ایک ناچاخیاں، دشمنیاں، لڑائیاں، غلط فہمیاں، کینہ، کدورت جو رہتی ہے، ہم وجہ پر غور ہی نہیں کرتے ہیں کبھی. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے، کیوں انہوں نے غلطی کی، اس کی کبھی غور نہیں کرتے. اس کے بعد جب ان سے وجہ پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جب میں ہجرت کر کے مدینہ آ گیا، میرے آل اولاد بچے مکے میں ہیں. مکے میں رہنے کے باوجود بڑی یاد آ رہی تھی ان کی بہت، اور ظاہر سی بات ہے ہر آدمی کو اپنے آل اولاد کی یاد آتی ہے، تو یاد آ رہی تھی. میں سوچا کہ اگر میں یہ چیز کی اطلاع مکے والوں کو کر دوں تو اس احسان کے بدلے میں میرے بچوں کی حفاظت کریں گے. وہ جب حملہ ہوگا میرے بچوں کی حفاظت کریں گے. وہ یہ ان کی وجہ تھی غلطی کرنے کی. عمر رضی اللہ عنہ غضبناک ہو رہے تھے، تلوار اٹھا لیے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کو کچھ نہیں کہا. حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ کو کچھ نہیں کہا، بلکہ عمر رضی اللہ عنہ کو کہا کہ کن کے بارے میں تم گردن اڑانے کی بات کر رہے ہو؟ جنتی صحابی کے بارے میں، جنہوں نے بدر میں شریک رہے ہیں، بدری صحابی ہیں، جن کے متعلق اللہ نے جنت کی ضمانت دے دی ہے، ان کے متعلق تم گردن اڑانے کی بات کرتے ہو. ان کی غلطی کی وجہ پر غور کرو. اور یہ غلطی بہت بڑی ہے، لیکن ان کے بھولاپن، ان کی وجہ جو رہنے کی وجہ سے اتنی بڑی غلطی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دیتے ہیں. یہ معافی کے آداب، یہ معافی کے طریقے ہیں. آخری بات، معذرت کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ معذرت کے جو آداب ہیں ان میں سے یہ ادب یہ ہے کہ جس نے غلطی کیا ہے ہم سے وہ معافی مانگے. ہمارے ساتھ اگر کسی نے غلطی کی، آپ کے ساتھ کسی نے غلطی کی تو وہ معافی طلب کرے. لیکن معافی طلب کرنے سے پہلے ایک اعلیٰ اخلاق یہ ہے کہ ان کے لیے عذر تلاش کرے. ممکن ہے وہ کسی وجہ سے یہ غلطی کر دیے ہوں گے، حالانکہ وہ آدمی اچھے ہیں، پھر بھی ان سے یہ چیز ہو گئی ہوگی. ایسا سوچتے رہنا چاہیے، اور ایسا اگر سچویشن آ جائے، معاملہ آ جائے تو ان کی معذرت کو مان لینا چاہیے. عبدالسلام بستوی رحمۃ اللہ علیہ اور اسلامی وظائف کی کتاب لکھے ہوئے ہیں، اچھے عالم محدث ہیں. وہ چندہ کرنے آتے تھے. ہمارے اساتذہ استاد محترم مولانا ظہیر الدین نصری رحمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بات ایک مرتبہ چندہ کرنے چنئی آئے اپنے مدرسے کے لیے. ان کے ساتھ جو آئے تھے جتنا چندہ ہوا تھا، جتنا چندہ سب لے کر بھاگ گئے، سب لے کر کے فرار ہو گئے. لوگ ملامت کرنے لگے، کیسے کمینہ قسم کا آدمی تھا، ایک ساتھ آئے، عالم تھے، فلاں تھے، پیسہ لے کر کے چلے گئے. لیکن محدث وقت مولانا عبدالسلام بستوی رحمۃ اللہ علیہ ذرا بھی پشیمان نہیں، غمگین نہیں، بالکل ٹھنڈے طریقے سے بولتے ہیں، چھوڑو بھائی مت ملامت کرو، ممکن ہے ان کو کوئی ضرورت رہی ہوگی، کسی وجہ سے ایسے کیے ہوں گے. ایسا ہی ہمارا سوچ، جس نے ہمارے ساتھ غلطی کی ان کے ساتھ متعلق ہمارا یہی خیال رہنا چاہیے، ممکن ہے انہوں نے غلطی کیا ہے، کوئی وجہ ہوگی. دل بڑا کر کے ہم انہوں معافی مانگنے سے پہلے ہم ان کے لیے ان کو معذور سمجھیں. تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں پر کہنے، سننے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا بالذکر والآیات الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم.